باب قبول الہدیۃ، تحفہ قبول کرنا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا عبدہ حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشہ يبتغون بها، کہ لوگ حضرت عائشہ کی باری کے دن تحفے بھیجا کرتے تھے. یبتغون بها او یبتغون بذلك مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کو جو باقی ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل تھی، اس بنا پر صحابہ کرام جب آپ کی طرف کچھ بھیجنا چاہتے تو اس دن بھیجتے تھے جب آپ حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے. یعنی اس میں کیا تھا؟ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا مقصود تھا. یعنی نیت تو اللہ ہی کی خوشنودی ہوتی ہے، لیکن تحفے میں جہاں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہاں جس کو بھیجا جا رہا ہو اس کو خوش کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ایسے انداز میں دینا چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص پریشان ہونے کی بجائے خوشی محسوس کرے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا جعفر بن ایاس قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، کہتے ہیں ابن عباس، احدت ام حفید خالت ابن عباس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقتا و سمنا و ادبا، کہ ابن عباس کی خالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عقت کچھ پنیر و سمن اور گھی و ادبن اور دب کی جمع گو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت بھیجا. فاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من العقت والسمن، آپ نے پنیر اور گھی تو کھا لیا، وترک الادب اور گوہ چھوڑ دی، تقذرا ناپسند کرتے ہوئے، یعنی آپ کو اس کا گوشت پسند نہیں تھا. قال ابن عباس فاکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، یعنی آپ کو خود ذاتی طور پر ناپسند تھا لیکن اس کا گوشت کھانا حلال تھا، اس لیے آپ کے دسترخوان پر اس کا گوشت کھایا گیا تھا. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گو حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر وہ کھایا نہ جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدیہ خواہ ناپسند بھی ہو اس میں سے کوئی چیز تو بھی قبول کر لینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے، اسے نہ کھائے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو مثلا حضرت ام حفید جو تھیں، جو حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں، جب انہوں نے 3 چیزیں بھیجی مثلا ایک ٹرے میں رکھ کر تو آپ کے پاس لائی گئیں، آپ نے اس میں سے دیکھا ہوگا کہ اچھا یہ کیا یہ نہیں کیا، اچھا یہ 2 چیزیں تو مجھے پسند ہے اور یہ نہیں مجھے اچھی لگی، یہ تم واپس لے جاؤ. یہ ایک نامعقول رویہ ہے، ایک غیر اخلاقی رویہ ہے. اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آئی ہو تو اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ بہت پسند نہ بھی ہو. دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرنا جو ہے اسے مجاملت بولتے ہیں، جو جھوٹ نہیں ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کھانا ناپسند ہوتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ پسند ہے اور یہ ٹھیک نہیں پکا ہوا، اور اس میں عیب نہیں نکالتے، بس خاموشی اختیار کر لیتے تھے، کھاتے نہیں تھے. لیکن دوسری طرف کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز پسند ہوتی تھی وہ اس میں سے استعمال کر لیا کرتے تھے، اور جو ناپسند ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہ جو گوہ جانور ہے نا، اس کے بارے میں کچھ خصوصیات کستلانی نے لکھی اپنی شرح میں. اس نے لکھا ہے کہ یہ جانور پانی نہیں پیتا اور 700 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے. 700 سال. بہرحال حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني ابراہیم بن طہمان عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه اهدیۃ ام صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے ہدیۃً ہے یا صدقہ لائے ہو. فإن قیل صدقہ قال لأصحابی کلوا ولم یأکل، اگر وہ صدقہ ہوتا تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے اسے کھا لو اور خود نہ کھاتے. وإن قیل ہدیۃً، جب ہدیہ ہوتا ضرب بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ یعنی ہاتھ مارتے، مراد یہ ہے کہ اکل معہم، آپ کے ساتھ کھاتے تھے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا. فقیل تصدق علی بریرہ، کہا گیا کہ یہ بریرہ پہ صدقہ کیا ہے کسی نے. قال هو لها صدقہ ولنا ہدیہ، صدقہ ہوگا بریرہ کے لیے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے بریرہ کی طرف سے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضی اللہ عنہا انها ارادت ان تشتری بریرة وانهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشتریها فاعتقیها فانما الولاء لمن اعتق واهدي لها لحم. یہ حصہ ہے اس باب سے ریلیٹڈ.
اور حضرت عائشہ کو گوشت تحفتاً بھیجا گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. قلت تصدق علی بریرہ، حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا کہ بریرہ پہ صدقہ ہے. فقال هو لها صدقہ ولنا ہدیہ، کہا کہ اس پہ صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ. وخیرت بریرہ، اور بریرہ کو اختیار دیا گیا. قال عبد الرحمن زوجها حر او عبد، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس کا شوہر غلام تھا یا آزاد تھا. قال شعبہ سألت عبد الرحمن عن زوجها لا ادری احر ام عبد، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن سے اس کے خامند کا حال پوچھا اور انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ غلام تھا یا آزاد تھا، بہرحال اس کو اختیار دیا گیا تھا. اور یہ کیوں نہیں جانتے تھے؟ ہر شخص کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا، دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام تھا، اسی لیے تو اختیار دیا گیا تھا. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال لها عندكم شيء؟ قالت لا الا شيء بعثت به ام عطية من الشاة التي بعثت اليها من الصدقة. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، بس وہی چیز ہے جو حضرت ام عطیہ نے اس بکری میں سے بھیجی ہے جو آپ نے ان کو صدقے میں سے بھیجی ہے. یعنی آپ نے صدقہ تقسیم کیا، اس میں سے ام عطیہ کو بھی دیا، ام عطیہ نے اس صدقے میں سے پھر حضور کے گھر میں کچھ تحفتاً بھیج دیا. قال انه قد بلغت محلها، آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ ٹھکانے پہنچ گیا. صدقہ کس کے لیے تھا؟ جس کے لیے تھا. جب اس نے اس صدقے کا آگے تحفہ دے دیا تو پھر وہ صدقہ نہیں رہا بلکہ دوسرے کے لیے ہبہ ہو گیا، ہدیہ ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکیت کے بدل جانے سے مال کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. باب من اہدى الى صاحبہ، جو شخص ہدیہ بھیجے اپنے دوست کی طرف، وتحرى اور جستجو کرے، تلاش کرے، کوشش کرے، بعد نسائہ دون بعد، اس کی بعض بیویوں کی طرف بعض کے علاوہ. یعنی اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں اور وہ دونوں کے درمیان باری مقرر ہے تو جس روز وہ دوست ایک خاص بیوی کی طرف ہو اس دن تحفہ بھیجے. ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یا آپ ہی کی زندگی کی مثال لائی جائے گی اور صحابہ کرام کا طرز عمل، کیونکہ ہمارے لیے صحابہ کرام کا طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاملات بہت سی چیزوں کو، معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان الناس یتحرون، لوگوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، یتحرون کوشش کیا کرتے تھے، بہدایاہم اپنے ہدیوں کے ساتھ، یومی میرے دن. یعنی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی ہدیہ بھیجنا چاہتے تو کوشش کر کے معلوم کر کے اس دن بھیجتے جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے. وقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ان صواحبی کہ میری ساتھیاں، اجتماعنا اکٹھی ہوئی، فذکرت لہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا، فاعرض عنہا تو آپ نے اس بات سے اعراض برتا، یعنی گویا کہ جواب ہی نہیں دیا. یعنی وہ سب کس لیے اکٹھی ہوئی تھی؟ اس بات پر کہ صحابہ کرام کو سمجھایا جائے کہ وہ کسی بھی دن ہدیہ بھیج دیا کریں، حضرت عائشہ کا انتظار نہ کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. اب یہ قصہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن سلیمان عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حزبین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 2 گروہوں میں تھیں. یعنی ان کے درمیان اگر آپ کامن لینگویج یوز کریں تو کہیں پارٹی بازی تھی، تو 2 حصوں میں تھیں. فحزب ایک حصہ یا ایک گروہ کون سا تھا؟ فیہ عائشہ و حفصہ و صفیہ و سودا، جس میں حضرت عائشہ تھی، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تھی، اور حیی ابن اخطب جو تھا سردار یہود کا، اس کی بیٹی صفیہ، اور سودا جو حضرت خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صفیہ کے جو والد تھے یہودی تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور حضرت صفیہ بھی تورات کی عالم تھیں. والحزب الاخر، اور دوسرا گروہ جو تھا ام سلمہ وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں زیادہ خواتین تھی اور ان کی سربراہ حضرت ام سلمہ تھی. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ بہت عالم تھی اور دوسری طرف حضرت ام سلمہ بھی عالم ازواج مطہرات میں سے تھی جن کو دین کا بہت علم تھا. ابن قیم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر صرف ان کے فتاوی کو جمع کیا جائے، یعنی ان کے فتوے جمع کیے جائیں، تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے.
یعنی ان کا بھی اجتہاد میں ایک مقام تھا. وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی تمام ازواج مطہرات. وکان المسلمون قد علموا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، اور تمام مسلمان جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حضرت عائشہ سے تھی. فاذا كانت عند احدهم ہدیۃ، پھر جب ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا، یرید ان یہدیها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چاہتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، اخرہا، تو اسے مؤخر کیے رہتا، یعنی اپنے پاس روکے رکھتا، حتی اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے فی بیت عائشہ، تھا حضرت عائشہ کے گھر میں، بعث صاحب الہدیۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صاحب ہدیہ یعنی ہدیہ بھیجنے والا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا، فی بیت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر میں. فکلم حزب ام سلمہ، تو ام سلمہ کی پارٹی نے بات کی، فقلنا لہا، تو ان سے کہا، کن سے؟ حضرت ام سلمہ سے، یعنی ام سلمہ کے گروہ کی جو خواتین تھی انہوں نے حضرت ام سلمہ کو کہا، کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اس موضوع پر، یعنی ہمارا حق مارا جا رہا ہے. یکلم الناس، وہ لوگوں سے بات کریں، فیقولو، تو وہ کہیں، یعنی کون کہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو؟ لوگوں کو. من ارادہ ان یہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدیہ بھیجنا چاہتا ہے، فلیہدھا الیہ حیث کان، تو چاہیے کہ وہ ہدیہ بھیجے آپ کی طرف جہاں بھی آپ ہوں، من بیوت نسائہ، اپنی ازواج کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں. فکلمتہ ام سلمہ، تو سب خواتین کے کہنے پہ حضرت ام سلمہ نے آپ سے بات کی، بما قلنا، وہی جو ان خواتین نے کہا. فلم یقل لہا شیئا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان سے کچھ بھی نہ کہا، یعنی اس بات پہ خاموشی اختیار کی. فسألناہا فقالت، پھر انہوں نے اس سے پوچھا، کس سے؟ حضرت ام سلمہ سے، کہ حضور نے کیا کہا. فقالت، تو کہنے لگی، ما قال لی شیئا، مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا. فقلنا لہا فکلمیہ، انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر بات کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قالت، کہنے لگی، فکلمتہ، میں نے آپ سے بات کی، حین دار الیہا، جب آپ ان کے گھر آئے، ایدن، پھر، فلم یقل لہا شیئا، تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. فسألناہا، پھر دوسری خواتین نے حضرت ام سلمہ کو پوچھا. فقالت، تو کہنے لگی، ما قال لی شیئا، آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا. فقلنا لہا کلمیہ، پھر تیسری مرتبہ کہنے لگی پھر بات کرو. حتی یکلمہ کی، اور بات کرتی رہو جب تک کہ تمہیں جواب نہ ملے. حتی یکلمہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں کی تجھ سے. فدارا الیہا، تو جب آپ کی طرف وہ آئے، فکلمتہ، تو حضرت ام سلمہ نے پھر بات کی. فقال لہا، تو آپ نے ان سے کہا، لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے معاملے میں اذیت مت دو. فإن الوحی لم یأتنی، کیونکہ وحی نہیں آتی میرے پاس. وأنا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، کہ میں جب کسی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی بستر میں ہوتا ہوں مگر عائشہ ہی کے. قالت، کہنے لگی، فقلت اتوب الی اللہ، تو میں نے کہا، کس نے؟ حضرت ام سلمہ نے، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں. من اذاک یا رسول اللہ، اس بات سے جس نے آپ کو اذیت دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اس پر معافی چاہتی ہوں کہ جس بات سے میں نے آپ کو تکلیف دی اس پر اللہ مجھے معاف کر دے. ثم انہن دعونا فاطمہ، وہ بھی چھوڑنے والی کہاں تھی؟ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو چھوڑ کے جب ان سے مایوس ہوئی تو حضرت فاطمہ کو بلایا، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول، ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام دے کر بھیجا. کیا پیغام تھا؟ ان نساءک ینشدنک العدل فی بنت ابی بکر، کہ آپ کی ازواج مطہرات ابو بکر کی بیٹی کے معاملے میں یا اس کے مقابلے میں انصاف چاہتی ہیں. فکلمتہ، تو حضرت فاطمہ نے یہی بات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا بنیتو، اے میری بچی. بنت ہوتا ہے بیٹی، بنتی ہوتا ہے لیکن یہ محبت سے بنیا تصغیر ہے بنت کی. الا تحبین ما احب، کیا تم اس سے محبت نہ کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ قالت بلا، کہنے لگی کیوں نہیں. فرجعت الیہن فاخبرتہن، حضرت فاطمہ ان کے پاس واپس گئیں اور انہیں خبر دی. فقلنا، تو وہ کہنے لگیں، ارجعی الیہ، پھر جاؤ.
فابت ان ترجع، تو حضرت فاطمہ نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا. فارسلن زینب بنت جہش، اب انہوں نے ایک تیسری خاتون زینب بنت جہش کو بھیجا. فاتتہ، تو وہ آپ کے پاس آئیں. فاغلظت، اور سخت بات کرنے لگی. وقالت، اور کہنے لگی، ان نساءک ینشدنک العدل فی بنت ابن ابی قحافہ. ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد تھے، اور حضرت ابو بکر کے والد کی طرف اب نسبت کی گئی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی. یہ عموماً جب کسی شخص کا نام لینے کو دل نہ چاہے تو پھر اسے فلاں کا بیٹا کہہ کے پکار کے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یعنی ایک بے رخی کا انداز ہے، کسی کو اہمیت نہ دینے کا. آپ نے ڈیل کارنیگی کی کتاب میں پڑھی ہوگی، اور اس میں وہ لکھتا ہے نا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کے نام سے پکارا جائے اور ان کا نام یاد رکھا جائے اور نام سے مخاطب کیا جائے. تو اسی طرح کسی کو اگنور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا نام حذف کر دیا جائے، بس اس کی پہچان کے لیے کوئی لفظ استعمال کر لیا جائے. تو اسی لیے چونکہ یہ سختی سے بات کر رہی تھی تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، بنت ابن ابی قحافہ. فرفعت صوتها، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنی آواز بھی اونچی کی. حتی تناولت عائشہ، یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ کی طرف دیکھنے لگے. یعنی حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی حضرت زینب نے آ کے، تو آپ حضرت عائشہ کو دیکھ رہے تھے. وہی قاعدۃ، اور وہ بیٹھی تھی. فسبتھا، تو انہوں نے یعنی اور سخت بات کی. سب گالی گلوچ ہوتا ہے، یعنی ذرا سخت الفاظ استعمال کرنے. حتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینظر الی عائشہ، حضرت عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ دیکھا تو پہلے بھی تھا، لیکن اب کس نظر سے دیکھ رہے تھے؟ حل تکلم، کیا عائشہ بھی جواب دیتی ہیں، کوئی بات کرتی ہیں؟ یا یہ تھا کہ عائشہ کیوں نہیں بول رہی، کہ زینب اتنی سخت بات کر رہی ہیں اور حد سے بڑھ رہی ہیں. قال فتکلمت عائشہ، تو حضرت عائشہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کیا چاہتے ہیں تو وہ بول پڑی. ترد علی زینب حتی اسکتتھا، انہوں نے حضرت زینب کو ایسا جواب دیا کہ انہیں چپ کرا دیا. قالت، کہنے لگی، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عائشہ کی طرف دیکھا. فقال انہا بنت ابی بکر، کہنے لگے یہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہیں، یعنی دوسرے کو کیا بولنے دیں گی. قال البخاری الکلام الاخیر قصۃ فاطمہ. یذکر عن ہشام ابن عروہ عن رجل عن الزہری عن محمد ابن عبد الرحمن وقال ابو مروان عن ہشام عن عروہ کان الناس یتحرون بہدایاہم. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ اپنے ہدیوں کے ساتھ جستجو کرتے تھے یوم عائشہ، حضرت عائشہ کے دن کی. وعن ہشام عن رجل من قریش ورجل من الموالی عن الزہری عن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام قالت عائشہ كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنت فاطمہ. حضرت عائشہ ہی اس کو روایت کرتی ہیں ایک اور جگہ پر، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اس وقت واقعہ پیش آیا جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ پہلے سے وہاں موجود تھی. یعنی حضرت فاطمہ نے بھی حضرت عائشہ کی موجودگی میں بات کی اور حضرت زینب نے بھی. اس واقعے میں کئی ایک سیکھنے کی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ یہ پڑھ کے آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ تقوی اور فضیلت کے اس معیار پر نہیں تھی جس پر ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات کچھ ان کے کردار کی مناسبت سے یا ان کے مقام اور مرتبے کی مناسبت سے شاید آپ کو بہت اچھی معلوم نہ ہوئی ہو، اور اس لیے بھی کہ شاید آپ نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، وہ تمام انسان تھے. ان کے اندر وہ تمام انسانی جذبات ایسے ہی تھے جیسے کسی بھی انسان کے اندر تھے. وہ فرشتے نہیں تھے. ان کا کمال یہ ہے کہ ان سارے جذبات کی موجودگی میں انہوں نے اپنی اصلاح کی طرف مسلسل قدم بڑھایا. اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں خطاب جو ہے ازواج مطہرات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی نجاست دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات جو تھیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئی تھیں. اور جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت صفیہ جو ہیں یہودی قبیلے سے تھیں، ان کا اپنا ایک مزاج، اپنا خاندان، اپنا طور طریقہ، اپنا ایک خاص کلچر تھا. اسی طرح حضرت سودا کا اپنا
باقی تمام ازواج بھی مختلف گھرانوں، مختلف خاندانوں، مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تھا ان پر کہ اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا. لیکن بہرحال وہ انسان تھی. جہاں آپ کی صحبت میں رہ کر ان کے اوپر بہت سے اچھے اثرات ہوئے، وہاں کچھ کمزوریاں بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح بھی فرما دی. اور جیسا کہ وہ آتا ہے نا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، یعنی اس آیت کے فوراً بعد اگلی آیت جو آتی ہے کہ تطہیر کس طرح ہوگی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اس تطہیر کے لیے کیا کرو، پڑھتی رہو. وَاذْكُرْنَ، ذکر کرو، ما یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں. کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا لطف کرنے والا، خبر رکھنے والا ہے، یعنی اس کو ان سب باتوں کا پتا ہے. پھر دوسری بات، اگر وہ فرشتے ہوتی تو ان کے اندر اس طرح کے کوئی انسانی جذبات نہ ہوتے، تو پھر ان کا نیک اور پاک اور ان تمام چیزوں سے، ان تمام جذبات سے، حسد کے اور بخل کے پاک ہونا اور قدرتی طور پر پاک ہونا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہ تھی. اصل بات یہ کہ ایک چیز کی خواہش بھی انسان کے اندر ہو اور اس پر انسان قادر بھی ہو اور پھر اس سے اپنے آپ کو روکے، تو یہ دراصل تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات پچھلے ہفتے میں بھی جو احادیث آپ نے پڑھی، اس میں ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ایک اور مسئلے پر ناراض ہو گئے تھے، اور وہ کیا تھا کہ وہ ان سے نان نفقے کا زیادہ مطالبہ کر رہی تھی، اور اس پر آپ ایک مہینے تک ناراض رہے. لیکن ان ساری باتوں اور ان سارے امتحانات سے گزر کر بالآخر ازواج مطہرات جو تھیں وہ اپنے اس اعلیٰ مقام پر پہنچی جس پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ ذرا تھوڑا سا انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب حضرت ام سلمہ بات کرتی ہیں اور 3 مرتبہ کرتی ہیں تو آپ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہمیں بھی ایسے معاملات میں جہاں لوگوں کو ناجائز طور پر شکایت ہو اور کسی بھی ریزن یا لاجک سے انہیں بات سمجھ میں نہ آتی ہو، تو وہاں اس کا جواب کیا ہے؟ انسان اس بات کی بحث میں نہ پڑے، جھگڑے میں نہ پڑے، درگزر کرے، خاموشی اختیار کرے، اس بات کو نظر انداز کر دے، اس موضوع پر بات ہی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا چند قرآن کی آیات نہیں سنا سکتے تھے؟ چند احادیث بیان فرما دیتے، اور کچھ نہیں تھا تو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے. لیکن آپ نے ایک مشکل ترین مرحلے کو کس طرح ٹیکل کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ جو تھا یہ جذبات کا تھا، اور جذبات کے معاملے جو ہیں وہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتے، یہ عقل سے ان کو نہیں سلجھایا جا سکتا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ آپ جواب دیکھیے، جب حضرت فاطمہ وہی بات آ کے کہتی ہیں تو یہاں معاملہ بیٹی کا ہے. بیٹی کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرا انداز اختیار کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ صرف اتنی بات ہی کافی تھی کہ بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یہ بات حضرت ام سلمہ سے تو نہیں کہی آپ نے، کیونکہ وہاں تو ممکن ہی نہیں تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا. اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کو فوراً بات سمجھ میں آ جاتی اور اس کے بعد وہ دوبارہ اصرار بھی کرتی تو دوبارہ جاتی بھی نہیں کہ نہیں بس جو آپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اب تیسرا موقع آپ دیکھیے کہ حضرت زینب جب آتی ہیں ان سے نہ تو آپ خاموشی اختیار کرتے نہ حضرت فاطمہ والا رویہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ وہاں ایک تیسرا حربہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خود نہیں بولتے پھر بھی حضرت عائشہ سے بلواتے ہیں. یعنی وہ جب بات کر رہی ہیں اور حضرت عائشہ سامنے بیٹھ کے سن رہی ہیں اور سخت انداز میں بولتی ہیں اور سختی بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ سبتھا کا لفظ آتا ہے. حضرت عائشہ کو کوئی سخت لفظ یا جملہ بھی کہہ دیتی ہیں وہ، تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ خاموش ہیں. اب یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں مزید خاموشی فائدہ نہیں دے گی، معاملہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہاتھا پائی تک آ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں نا الفاظ پر غور کیجیے، فاغلظت اور پھر آگے ہے فسبت، یعنی پہلے تو شدید قسم کی گفتگو کی، اگلے مرحلے پر گالی گلوچ بھی، اور اس سے اگلا مرحلہ کیا تھا آپ سب جانتے کہ کیا ہو سکتا تھا، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ کو دیکھا، یعنی اشارتاً بات کی، پھر اس کے بعد پھر دیکھا، اور اس لیے دیکھا کہ حضرت عائشہ اب اس معاملے کو سنبھال لیں، اور پھر وہ جواب دیتی ہیں. یعنی یہ بھی آپ کی حکمت کا ایک حصہ ہے کہ حضرت عائشہ جواب دیں گی، اور آپ کو ان پر امید تھی کہ وہ احسن طریقے سے جواب دیں گی جس سے معاملہ
بگڑنے کی بجائے بہتر ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے ان کی سختی کا جواب سختی سے نہیں، گالی کا گالی سے نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ ایسا جواب دیا. جواب یہاں کاش لکھا ہوتا تو ہم بھی کچھ سیکھتے، لیکن یہ آتا ہے کہ فَأَسْكَتَتْهَا، چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ جب تک آپ سختی سے بات نہ کریں انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے بھی معاشرے میں نکل کر لوگوں سے معاملہ کرنا ہے. تبلیغ کے میدان میں تو مسلسل معاملے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ خاموشی، بعض لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت، اور بعض لوگوں کے ساتھ سختی، یا بعض مواقع پہ نرمی، بعض مواقع پہ اگنور کر دینا، اور بعض مواقع پر خوب خبر لینا. جواب جو بھی تھا لیکن چپ کروا دیا. ضروری نہیں کہ اس میں گالی گلوچ ہو سختی میں، یعنی انسان فرم رویہ اختیار کرے لیکن دوسرے کو سر نہ چڑھنے دے جو سر چڑھنے کی کوشش کرے. صرف اتنی بات ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہزاروں کی تعداد میں شعر یاد تھے، انتہا درجے کی فصیح و بلیغ تھیں. اور کہا یہ جاتا ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا خطبہ سنا ہے، ابو بکر کا خطبہ سنا ہے، لیکن جو خطبہ عائشہ کا ہے وہ میں نے کسی کا بھی نہیں سنا. یعنی مردوں میں سے بھی کوئی ایسا خطیب نہ تھا جیسا حضرت عائشہ کا کلام تھا. تو یہ خداداد ذہانت یا دین ہوتی ہے بعض لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو اس سے نوازا تھا، اور شاید اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھیں. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پورا عدل کرتے تھے جو آپ کے بس میں تھا. اور یہ عدل کیا تھا؟ مالی معاملات میں یا دنوں میں، کہ جو جس کا دن ہوتا تھا اسی کے پاس جاتے تھے، دوسرے کے پاس نہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جس چیز کا میں مالک نہیں تو مالک ہے، یعنی دل، اس کے معاملے میں تو مجھ سے حساب نہ کرنا. یعنی باقی جو تقسیم میری بس میں وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن دل کے معاملے میں تقسیم میں انصاف نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اس پہ مجھ پہ مواخذہ نہ کیجیے. دوسری بات یہ کہ یہ جس چیز میں آپ خاموشی اختیار کر رہے تھے، اگر آپ ان خواتین کی رائے پر عمل کر کے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ نصیحت کرتے تو کیا ایک گھر کا یہ معاملہ پبلک معاملہ بننا چاہیے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے لیے پھول لاتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ پھول نہیں پسند، گلاب کے پھول لاؤ. یا کوئی شخص آپ کو کوئی کھانے کی چیز بھیجتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں ابھی ذرا اس کو واپس لے جاؤ، کل لے کر آنا. ہدیے کے معاملے میں انسان دوسرے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے، یا اس دن نہ بھیجو اس دن بھیجو. تو یہ اصل میں معاملہ ایسا تھا کہ جو آپ کے گھر کے اندر ہی سالو ہونا چاہیے تھا. صحابہ کرام کی مرضی، وہ جو چاہیں کریں، کیونکہ یہ کوئی فرض چیز نہیں تھی یا کوئی عدل میں شامل نہیں تھی، وہ ان کی اپنی خوشی تھی. اور جیسا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتی جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی کرو؟ تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے یا آپ کے انداز سے سمجھتے تھے کہ آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں. اور چونکہ اس معاملے میں عدل جو ہے، اسی کے لیے قرآن پاک میں آتا نا وَلَن تَعْدِلُوا وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم عدل کر ہی نہیں سکتے خواہ تم کتنا حرص کرو. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جذباتی معاملات میں عدل ممکن نہیں، لیکن باقی معاملات میں تو ظاہر ہے کہ اس پہ پوچھ بھی ہے اور اس کا بار بار حکم بھی دیا گیا ہے. تو یہاں چونکہ معاملہ گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ تھا، اخلاقی طور پر بھی ایک معیوب چیز تھی کہ صحابہ کرام کو اس معاملے میں یہ کہا جاتا. یعنی ان خواتین کی اصل میں شکایت یا یہ چیز ہی بے جا تھی ایک طرح سے. دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے تھا کہ ایک معقول رویہ نہ تھا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے یا اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، یہ باہر کے لوگ کر رہے تھے جس کے ذمہ دار آپ نہیں تھے. ٹھیک. باب ما لا يرد من الہدیۃ. اب یہ باب کیا ہے کہ جو ہدیہ واپس نہیں لوٹانا جانا چاہیے. اس میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر کوئی دے تو واپس نہیں کرنی چاہیے یا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس میں حدیث ہے، حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عزرۃ بن ثابت الانصاری قال حدثني سمامة بن عبد الله قال دخلت علیہ فناولنی طیبا. کہتے کہ دخلت علیہ، میں سمامہ کے پاس گیا، فناولنی طیبا، تو انہوں نے مجھے خوشبو دی یعنی تحفتاً دی. قال، کہتے ہیں کانا انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے،
لا يرد الطیبہ، خوشبو کبھی نہیں لوٹایا کرتے تھے. قال، کہتے ہیں، وزعم انس، اور حضرت انس کا یہ دعویٰ تھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرد الطیبہ، خوشبو کا تحفہ کبھی نہیں لوٹاتے تھے، یعنی خوشبو کا تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے. اسی طرح دودھ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی پیش کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے.